ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ کتاب عقائد امامیہ کہ جس کا اختتام آج بحث معاد پر ہونے جا رہا ہے، یہ کتاب 5 فصلوں پر مشتمل تھی، اور اس سے پہلے ایک تمہید، اجتہاد و تقلید، معرفت ناظر، تقلید بالفروع، عقیدہ فی الاجتہاد اور عقیدہ مجتہد میں تھی۔ اس کے بعد پہلی فصل الہیات میں تھی، اس کی بحث کرنے کے بعد دوسری فصل عقیدہ نبوت کے بارے میں تھی، اسے بھی ذکر کر چکے۔ تیسری فصل عقیدہ امامت میں تھی، اس کی بھی گفتگو ہو چکی۔ چوتھی فصل آداب اہل بیت علیہ السلام میں تھی کہ مسلمان کا مسلمان پر حق کیا ہے۔ دعوت وحدت اسلامیہ یعنی اتحاد بین المسلمین کا درس ائمہ نے دیا ہے۔ ظالم حکومتوں میں ہمارا وظیفہ کیا ہے، ظالمین کے ساتھ تعاون کرنا کتنا بڑا جرم ہے، ظلم اور جور کا عقیدہ رکھنا، اہل بیت کے نزدیک تشیع کا معنی کیا ہے، قبور کی زیارت میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، صحیفہ سجادیہ کی دعائیں اور دعا کے بارے میں ہمارا عقیدہ، یہ سب کچھ بیان کر چکے۔ اور آج 5ویں اور آخری فصل جو ہے وہ معاد کے بارے میں ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں عقیدتنا فی البعث والمعاد، اللہ کی بارگاہ میں لوٹنے اور پھر مبعوث ہونے کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں نعتقد، ہم اعتقاد رکھتے ہیں اس بات کا، ان اللہ تعالی یبعث الناس بعد الموت فی خلق جدید فی الیوم الموعود بہ عبادہ، کہ ہم شیعہ خیر البریہ اور تمام مسلمان اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی مر جانے کے بعد لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی ان کو لوگوں کو موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا ایک نئی خلقت کے ساتھ، اس دن کہ جس دن اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کے ساتھ انہیں دوبارہ زندہ کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موت دینے کے بعد پھر خدا اربوں خربوں سال کے بعد دوبارہ جو زندہ کرے گا اور وہ دوبارہ نئی خلقت میں جو ہے وہ سامنے آئیں گے، تو چاہتا کیا ہے خدا؟ فرماتے فیصیب المطیعین ویعذب العاصین، یوم حشر ہوگا جسے یوم حشر کہا جاتا ہے، محشور ہونے کا دن کہا جاتا ہے، کہ جب سب کے سب جو ہے وہ زندہ ہوں گے اور خدا کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، پھر وہاں پر جو ہے وہ یوم المیزان ہوگا، وہاں پر اس کے اعمال جو ہے وہ تولے جائیں گے، پس جو فرما بردار ہوں گے انہیں خدا ثواب عطا کرے گا، اور جو گناہگار ہوں گے خدا انہیں عذاب عطا کرے گا۔ اب جو ثواب عطا کرے گا وہ جنت کی صورت میں ہوگا، اور جو عذاب دے گا وہ جہنم اور دوزخ کی صورت میں ہوگا۔ وَهَذَا أَمْرٌ عَلَى جُمْلَتِهِ وَمَا عَلَيْهِ مِنَ الْبَسَاطَةِ فِي الْعَقِیدَہ، کہتے ہیں یہ جو امر جو ہے یعنی بعث اور معاد والی جو بحث ہے تمام کی تمام وما علیہ من البساطہ فی العقیدہ، اور عقیدہ کے اعتبار سے اس میں جو کشادگی ہے
اتفقت علیہ الشرائع السماویہ والفلاسفہ، یہ وہ بحث ہے، بحث المعاد والبعث، یعنی موت اور موت کے بعد زندہ کیا جانا، یہ فقط شیعہ خیر البریہ کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، بلکہ تمام ادیان سماویہ کا عقیدہ ہے، بلکہ تمام فلاسفہ اور تمام ادیان سماویہ اس پر متفق ہیں کہ یہ ایسا ہو کر رہے گا۔ ولا محیص للمسلم من الاعتراف بہ، فرماتے ہیں اب کوئی چارہ نہیں ہے مسلمان کے لیے اس کے علاوہ کہ وہ اس کا اعتراف نہ کرے۔ محیصہ یعنی فرماتے ہیں جان نہیں چھڑا سکتا مسلمان اس کے اعتراف سے۔ ولا محیص للمسلم من الاعتراف بہ، فرماتے ہیں کہ مسلمان کی جان نہیں چھوٹ سکتی ہے اس بات کا اعتراف کرنے سے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ اب مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقیدہ بعث اور معاد کا اعتراف کرے۔ عقیدۃ قرآنیۃ، ایسی بات نہیں ہے، فرماتے یہ عقیدہ جو ہے عقیدہ محض عقیدہ قرآنیہ ہے، جاء بہا نبینا الاکرم، یہ ایسا عقیدہ قرآنیہ ہے جسے جناب رسول خدا لے کر آئے ہیں۔ فَإِنَّ مَن يَعْتَقِدُ بِاللَّهِ اعتقادا قاطعا، پس بے شک جو بھی اللہ سبحانہ و تعالی کے بارے میں یقین والا اعتقاد رکھتا ہے کہ خدا کی ذات یقیناً موجود ہے، وَيَعْتَقِدُ كَذَلِكَ بِمُحَمَّدٍ رَسُولًا مِّنْهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ہے، اور یہ بھی اعتقاد رکھتا ہے یقین کے ساتھ، اعتقاد قاطع رکھتا ہے کہ رسول خدا محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہ کے رسول ہیں، انہیں اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے اور دین حق کی نشر و اشاعت کے لیے بھیجا ہے۔ لا بد، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے کے بعد ضروری ہے ان یؤمن بما اخبر به القرآن الکریم من البعث والثبات والعقاب والجنت والنعیم والنار والجحیم، تو پھر ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر اعتقاد رکھنے والا، اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ ایمان رکھے ہر اس پر کہ جس کی خبر قرآن کریم نے دی ہے، اٹھائے جانے کے حوالے سے، ثواب کے حوالے سے، عقاب کے حوالے سے، جنت کے حوالے سے، نعمت کے حوالے سے، جہنم کے حوالے سے اور دوزخ کے حوالے سے، یعنی یہ جو خبریں قرآن کریم نے دی ہیں جنت اور جہنم کی، ثواب اور عقاب کی، ٹھیک ہے نا، ہاں اسی طریقے سے اللہ کی طرف سے جو جنتیوں کو نعمتیں ملیں گی اس کی جو خبریں دی ہیں، اور دوزخ میں رہنے والوں کو جو طرح طرح کی اذیتیں ملیں گی، ان تمام پر ایمان رکھنا پھر مسلمان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ وقد صرح به القرآن بذلك، اور قرآن مجید نے اس کے حوالے سے واضح صراحت فرمائی ہے، وَلَمَّحَ إِلَيْهِ بِمَا يَقْرُبُ مِنْ أَلْفِ آیَةٍ کریمۃ، اور قرآن کریم نے اس بات کی طرف 1000 سے زیادہ آیتوں میں جو ہے وہ اشارے فرمائے ہیں۔ وَإِذَا تَتَرَّكَ الشَّكُّ فِي ذَلِكَ إِلَى شَخْصٍ، کہتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی اگر کسی شخص میں اس حوالے سے شک کھٹکنے لگے، اس کے پتہ نہیں ہے بھی صحیح جہنم یا نہیں، ہے بھی صحیح جنت یا نہیں، ہے اٹھائے بھی جائیں گے یا نہیں، فَلَيْسَ إِلَّا لِشَكٍ، قرآن مجید کی خبر آ جانے کے بعد اب جو اس کو شک ہو رہا ہے وہ شک نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایسا شک ہے یخالجہ فی صاحب الرسالہ، کہ جو خود صاحب رسالہ جناب رسول خدا کی رسالت میں سوچ و بچار پیدا کر رہا ہے، یعنی یہ ایسا شک ہے جو خود رسول اللہ کی رسالت میں شک پیدا کر رہا ہے۔ یخالج کہتے سوچ و بچار میں پڑنا۔ بس قرآن مجید کی
اس حوالے سے خبریں آنے کے باوجود بھی اگر کسی کے ذہن میں شک کھٹکے تو بس ایسے سمجھے کہ وہ شک خود اس انسان کے ذہن میں جو شک پیدا ہو رہا ہے وہ خود صاحب رسالہ جناب رسول خدا کی شخصیت کے حوالے سے پیدا ہو رہا ہے، اور وجود خالق الکائنات و قدرتی، یا اسے جو شک پیدا ہو رہا ہے اسے اللہ کی قدرت اور خالق کائنات کے وجود میں شک پیدا ہو رہا ہے۔ بل لیس الا لشک یعتری ہے فی اصل الادیان کلہا، اللہ اکبر۔ پھر بلکہ تو وہ شک ایسا شک ہے جو تمام ادیان سماویہ میں عیب لگانے والا شک اسے پیدا ہو رہا ہے، وفی صحت شرائع جمیعاً، اور اسے شک پیدا ہو رہا ہے اس بات میں کہ تمام شریعتیں کہ جو ما سبق گزر چکی ہیں اسلام اور اسلام سے ما قبل، وہ صحیح بھی ہیں یا نہیں ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ اگر انسان کے ذہن میں وہ شک کھڑا ہو جائے تو پھر یہ شک جو ہے اس انسان کے اسلام میں پیدا ہوتا ہے، تمام ادیان سماویہ کے صحیح ہونے میں شک پیدا ہوتا ہے، خود جو ہے وہ اللہ کے وجود ہے یا نہیں اس حوالے سے شک پیدا ہوتا ہے، رسول کے رسالت میں شک پیدا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر انسان کے پلے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ایسے شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور ایسا شک کبھی بھی انسان کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے، ورنہ انسان کے پاس کچھ نہیں سوائے اس کے کہ پھر وہ ایک کیا رہ جائے گا، وہ کیمونسٹ بن جائے گا، جس کا نہ دنیا ہے اور نہ ہی آخرت ہے۔ عقیدتنا فی المعاد الجسمانی، معاد جسمانی کے بارے میں، یعنی یہ جو لوٹنا ہے مر جانے کے بعد، کیا اسی حالت میں لوٹنا ہے جس حالت میں مرے تھے، اسی جسم کے ساتھ ہی لوٹیں گے، یا ہماری روحیں لوٹیں گی، کیا ہے اس کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَبَعْدُ هَذَا، اس کے بعد جو ہم ذکر کر چکے کہ بعث اور معاد جسمانی حق ہے، اور قرآن اور اللہ کے رسول نے خبریں دی ہیں، اور تمام ادیان و سماویہ اس پر متفق ہیں، فالمعاد الجسمانی بالخصوص ضرورت من ضروریات الدین الاسلامی، پس نتیجہ یہ نکلا کہ معاد جسمانی کا عقیدہ رکھنا یہ ضروریات دین میں سے ایک ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس پر عقیدہ نہیں رکھتا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ دل صریح القرآن کریم علیہا، اور اس پر قرآن کریم کی ایک نہیں ایک سے لا تعداد آیات صراحت کے ساتھ دلالت کرتی ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ قیامت میں 3 اور 4 نمبر آیت میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَن نَجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہی گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ بلا استغفر اللہ، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بنانا کہتے ہیں انگلیوں کے پوروں کو، اللہ فرماتا ہے بلکہ تو ہم اس بات پر قادر ہیں کہ 1,00,000 سال پہلے مر جانے والے انسان کو ہم بعد میں جب اٹھائیں گے تو ہم اس کی ہڈیاں بنانے پر قادر نہیں ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم اس حضرت انسان کی ہڈیاں بنانے پر قادر ہیں، حضرت انسان کا گوشت بنانے پر قادر ہیں، اس کی شکل و صورت ویسے کی ویسے بنانے پر قادر ہیں جس طرح ہم نے اسے پیدا کیا تھا، بلکہ اس سے بڑھ کر تو ہم اس انگلیوں کے پوروں کو بھی بنانے پر قادر ہیں کہ جس کا ایک حضرت انسان کا ایک انگلی کا ایک پورا دوسرے حضرت انسان کے انگلی کے پورے کے ساتھ کبھی نہیں مل سکتا۔ انگلیوں کے اس پوروں کو بھی بنانے پر قادر ہیں کہ جو انگلیوں کے جلد کے اوپر جو ہے وہ لکیریں ہوتی ہیں، اس کو بنانے پر قادر ہے۔ دیکھا ہے ہمارے ادھر جہاں بھی جائیں، جس ملک میں بھی جائیں، وہ انگوٹھے کا نشان لگواتے ہیں۔ کیوں لگواتے ہیں انگوٹھے کا نشان؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی قدرت ہے کہ یہ انگوٹھے کے نشان میں، یعنی انگوٹھے کی جلد پر جو لکیریں ہوتی ہیں، یہ ہر انسان کی لکیریں دوسرے انسان سے مختلف ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ ایسی عجیب ترین بات
یعنی کہ جو اس دنیا کے لوگ جسے انجام دینے سے عاجز ہیں، ہم اس پر کرنے کے قادر ہیں، اسے انجام دینے پر قادر ہیں۔ آپ تو ہڈیوں کو سوچ رہے ہیں۔ سورہ رعد میں ارشاد ہوا وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اگر تمہیں کسی بات پر تعجب ہے تو پھر ان لوگوں کی بات پر تعجب ہونا چاہیے کہ جو یہ کہتے ہیں اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، تو کیا اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا ہم خاک ہو جانے کے بعد اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم خاک ہو جانے کے بعد پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اللہ کہتا ہے کہ جو خدا قادر ہے اس بات پر کہ وہ تمہیں عدم سے وجود میں لائے، تو وہ خدا تمہیں جو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، کیا وہ تمہارے وجود کو دوبارہ وجود نہیں دے سکتا؟ قرآن کریم کی سورہ کاف میں ارشاد ہوا، سورہ کاف کی آیت نمبر 15 میں آفَعَیَیْنَا بالخلق آفَعَیَیْنَا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، کیا ہم پہلی خلقت سے عاجز تھے؟ لوگوں کے دماغوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ آپ یہ بتاؤ، آپ جو معاد جسمانی میں فکر کرنے لگ گئے ہو، معاد جسمانی کے بارے میں شک کرنے لگ گئے ہو کہ اب کیسے ہم اٹھائے جائیں گے، یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، تو اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو یہ بتاؤ کیا ہم پہلی خلقت سے عاجز تھے؟ ہرگز نہیں، آپ نہیں کہہ سکتے۔ پھر بل ہم فی لبس من خلق، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ نئی خلقت کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، اگر انہیں اس بات کی سمجھ آ جائے وہ اللہ کہ جو ہماری پہلی خلقت سے عاجز نہیں ہے، وہ خدا مر جانے کے بعد ہماری دوسری خلقت سے کیسے عاجز ہو سکتا ہے؟ وَمَا الْمَعَادُ الْجِسْمَانِ وَعَلَىٰ اِجْمَالِهِ، معاد جسمانی اپنے اجمال اور اپنے مضمون کے ساتھ نہیں ہے الا، معاد جسمانی کیا ہے؟ اعادت الانسان۔ معاد جسمانی کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ معاد جسمانی کسے کہتے ہیں؟ وہ ہے انسان کا لوٹ آنا فی یوم البعث والنشور، ہاں اس دن کہ جب تمام کو لوٹایا جائے گا، جب تمام کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، بے بدن ہی انسان کا لوٹنا ہے، اس کے بدن کے ساتھ، جس بدن کے ساتھ وہ تھا، بعد الخراب، خراب ہو جانے کے بعد، ہڈیاں گل سڑ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ کیا کرے، اسے اسی حضرت انسان کی شکل میں واپس لوٹا دے۔ وَإِرْجَائِهِ إِلَىٰ هَيْئَتِهِ الْأُولَىٰ بَعْدَ أَنْ أَصْبَحَ رَمِيمًا، کہا کہ وہ مٹی بن جانے کے بعد، مٹی میں مٹی ہو جانے کے بعد بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس حضرت انسان کو قیامت کے دن یوم الحشر والنشر کیا کرے گا؟ حشر اور نشر کے دن اس حضرت انسان کو اس کی اصلی اس حالت میں پلٹا دے گا جس حالت میں وہ دنیا میں مر جانے سے پہلے تھا۔ ولا یجب الاعتقاد فی تفصیلات المعاد الجسمانی اکثر من هذه العقیدۃ علی بساطتها التي نادى بها القرآن، فرماتے ہیں بس معاد جسمانی کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا یجب الاعتقاد فی تفصیلات معاد جسمانی کی تفصیلات میں اعتقاد رکھنا واجب نہیں ہے، اس سے زیادہ جو عقیدہ قرآن کریم نے معاد جسمانی کے حوالے سے بیان کیا ہے، وہ اکثر مما یتبعها من الحساب والصراط، اور اس سے زیادہ عقیدہ رکھنا واجب نہیں ہے کہ جو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے حساب کے حوالے سے، صراط کے حوالے سے، میزان، جنت، آگ، ثواب، عقاب، بے مقدار ما جاءت بہ تفصیلات القرآن، یا اتنی مقدار میں جتنی مقدار میں قرآن کریم نے تفصیلات ذکر کی، یعنی جتنا جتنا قرآن مجید نے کہا ہے عقاب، ثواب، نار، جنت، میزان، صراط، حساب، ہاں بعث و نشور وغیرہ کے بارے میں ہمیں اتنا ہی عقیدہ رکھنا ہے، اس سے زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔
ولا تجب المعرفۃ علی التحقیق التی لا یصلھا، کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے اس تحقیق کی معرفت کرنا کہ جس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا الا صاحب نظر دقیق، مگر کہ کوئی دقیق فکر کرنے والا کل علم، جس طرح کے اس بات کا علم رکھنا کہ بے ان الابدان هل تعود بذواتها او انما تعود یعود ما یماثلها بحیات، کیا ابدان جو ہے کل قیامت کے دن وہ اپنی اسی ذاتی شخصیت کے ساتھ لوٹیں گے کہ جس ذاتی شخصیت میں وہ جو ہے جس شخصیت میں وہ دنیا میں تھے، یا نہیں، بلکہ وہ ان شکلوں میں لوٹیں گے جن شکلوں میں وہ دنیا میں زندگی گزارتے تھے۔ کہتے ہیں ان میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح غور و فکر صاحب نظر کیا کرتے ہیں؟ ان الارواح هل تعدم کالاجساد او تبقى مستمرة حتى تتصل بالابدان عند المعاد، کہتے ہیں اس میں بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا روحیں جو ہیں وہ جسموں کی طرح ختم ہو جاتی ہیں یا نہیں، روح باقی رہتی ہے یہاں تک کہ جب معاد جسمانی ہوگی تو وہ روحیں جو ہیں وہ بدن میں منتقل ہو جائیں گی، اس میں بھی غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَنَّ الْمَعَادَ هَلْ يَخْتَصُّ بِالْإِنسَانِ أَوْ يَجْرِي عَلَى كَافَةِ ضُرُوبِ الْحَيَوَانِ، کہتے ہیں کہ اس میں بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آیا معاد جو ہے لوٹنا یہ انسان کے ساتھ خاص ہے کہ یا حیوان کی دوسرے قسموں میں بھی یہ معاد جو ہے وہ جاری ہوگی، یعنی کیا فقط انسان کو ہی لوٹنا ہے یا حیوانات بھی لوٹیں گے، اس میں بھی غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اودہا بحکم اللہ دفعی تدریجی، کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے یہ جو کیا ہے انسان کے اجسام لوٹیں گے، انسان کے ابدان واپس آئیں گے، یہ ایک ہی مرتبہ ویسے حکم خدا ہوگا، بس تمام کی تمام کائنات میں جتنے بھی لوگ مر چکے ہیں وہ یک دم کھڑے ہو جائیں گے یا نہیں، آہستہ آہستہ قبروں سے نکلیں گے، ایک مرتبہ 1000 نکلیں گے، پھر 50,000 نکلیں گے، پھر لاکھ اس میں بھی غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذَا لَازِمَ الْاعْتِقَادُ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ لَا تَلْزَمْ مَعْرِفَةُ وُجُودِهِمَا الْآنِ وَلَا الْعِلْمُ بِأَنَّهُمَا فِي السَّمَاءِ أَوْ الْأَرْضِ أَوْ يَخْتَلِفَانِ، فرماتے ہیں جب جنت اور جہنم کا ہم نے اعتقاد رکھ لیا ہے تو پھر یہ ضروری نہیں ہے اس بات کی معرفت رکھنا کہ وہ اس وقت موجود بھی ہیں جنت اور جہنم یا نہیں ہے، اور نہ ہی اس بات کا علم رکھنا ضروری ہے کہ وہ زمین میں ہے یا آسمان میں ہے، اور یختلفان، یا ایک زمین میں ہے اور دوسری آسمان میں ہے، یا ایک آسمان میں ہے دوسری زمین میں ہے، اس بات کا بھی اعتقاد رکھنا اور اس کا علم حاصل کرنا واجب نہیں ہے۔ وقضا، اور اسی طرح اذا وجبت معرفت المیزان لا تجب معرفت انہا میزان معنویت او لہا کفتان، کہتے ہیں کہ جب میزان کی معرفت واجب ہے تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اب ہم اس بات کی معرفت کریں کہ اس میزان سے مراد میزان معنوی ہے یا میزان سے مراد میزان مادی ہے کہ جس کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، یہ ضروری ہے۔ ولا تلزم معرفت ان الصراط جسم دقیق او هو الاستقامت المعنویہ، کہتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم کا عقیدہ رکھنا ہے، اب اس بات کے جاننے کی ضرورت نہیں کہ صراط سے مراد ایک باریک قسم کا جسم ہے یا اس سے مراد استقامت معنویہ ہے۔ والغرض انه لا يشترط في تحقیق الاسلام معرفت انها من الاجسام، فرماتے ہیں کہ غرض یہ ہے کہ اسلام کی تحقیق میں یہ شرط نہیں ہے کہ معرفت کی جائے اس بات کی کہ انها من الاجسام، کہ یہ جو ذکر کیا میزان اور جنت اور نار اور ثواب و صراط والحساب وقضا وقضا یہ اجسام میں سے ہیں، ان کی معرفت کی ضرورت نہیں ہے۔ نعم ان تلک العقیدۃ، اس کو انشاءاللہ آنے والی بحث میں مکمل کیا جائے گا۔ والحمدللہ رب